حضرات، آج ہم پھر سے جانتے ہیں سورہ یاسین کے فضائل، سورہ یاسین کی برکتیں، سورہ یاسین پڑھنے اور سننے سے کیا فائدہ میسر ہوتا ہے، کیا ملتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں اور اس کے فضائل اور اس کے جو ہمیں سورہ یاسین پڑھنے سے ملتا ہے اس کے بارے میں آج جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ہم بتائیں کہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ سورہ مکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی برکت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا یا سنتا یا لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 کلام مجید کامل پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچے ذرا، اگر پڑھا ہے تو اس کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اگر کسی نے سنی ہے تو اس کو سننے کا ثواب ملتا ہے، اگر کسی نے لکھی ہے تو اس کو لکھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ سوچے ذرا، اگر کوئی انسان 10 کلام مجید ایک دن میں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ہاں یوں اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے کہ 10 دن میں 10 کلام مجید پڑھ سکتا ہے، تو سوچے ذرا آپ اگر سورہ یاسین ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو اتنی عظمتیں بخشی ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، دیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، چھونے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ یوں کہیے اس کو دعائے حاجات بھی کہا گیا ہے۔ دعائے حاجات یعنی آپ جس جائز مقصد یعنی جائز تمنا کے لیے پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس جائز تمنا کو پورا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی مقصد کے لیے پڑھے، یوں کہیے کہ دکان و مکان کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اس کے لیے، آپ کے گھر میں پیسے میں خیر و برکت کے لیے، آپ کی پریشانی، آپ کے ذہنی وسوسے، آپ کے گھر میں شیاطین، آپ کے جن، جو بھی جادو ٹونا، ساری چیزوں کا توڑ کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین مبارک بہت ہی آپ کے لیے مبارک ہے۔ دیکھیے اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، وقت مختصر ہے تو ہم آپ کو 2 چیزیں آج سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی سنائیں گے۔ ہاں اگر وقت کم رہا تو صرف سورہ یاسین میں بھی اختتام کر دیں گے، وہ دیکھتے ہیں۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیے، اس کو ایئر فون لگا کر یا کسی ایس خاص مقام پر فون کو رکھ دیجئے اور صحیح سے دل سے سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو جس مقصد سے سنے اللہ اس کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم نے سورہ یاسین مکمل طور پر پڑھی ہے۔ آئیے مختصر سی صرف دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو سورہ یاسین پڑھی ہے، جس نے سنی ہے، مولا پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس کی برکت سے گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرما۔ مولا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعا کے واسطے کہا ہے مولا، ان کی جائز تمنا اور جس مقصد سے کہا ہے مولا، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو میرے مولا گھر میں جوان بچیاں، ان کے لیے غیب سے رشتوں کے انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ، سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو اولاد والے اپنے والدین اپنے بچوں کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، سب پہ رحم فرما۔ سب کی دکان میں، مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، پیسے میں، کھیت میں، کھلیان میں، گھر میں مولا سب میں برکت عطا فرما۔ کاروبار میں برکت عطا فرما۔ سب کی جان مال عزت آبرو حفاظت، عزت و آبرو کاروبار کی حفاظت عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، رحم عطا فرما۔ تو کریم ہے، کرم عطا فرما۔ گناہگار بندے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حفاظ کے میرے مولا قرآن جتنے بھی حافظ لوگ ہیں مولا، ان کے حافظی کی حفاظت عطا فرما۔ خود سے بھی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں ہم تم۔ اللہ حافظ۔